بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت پورے ملک میں جو سب سے بڑی خبر ہے وہ 27ویں آئینی ترمیم ہے، اسی پر بات ہو رہی ہے۔ اس کی مختلف شکیں جو ہیں وہ باہر آنے لگ گئی ہیں۔ پہلے بھی بہت کچھ کہا گیا، لیکن ابھی اس وقت جو سچویشن آئی ہے تو اس ترمیم کو دیکھ کے یہ نہیں لگتا کہ جو کسی ترمیم کا ایک بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ قانون کو بہتر بنانا، لوگ جو ہیں اس قانون سے بہتر انداز میں مستفیض ہو سکیں، اور عمومی طور پر قوانین بنائے جاتے ہیں برائی کو روکنے کے لیے، کسی کے حق کی پروٹیکشن کے لیے، سوسائٹی کی امپرومنٹ کے لیے، جو اپنی آپ کی جو مورل اتھارٹیز ہیں ان کو سٹرینگتھن کرنے کے لیے۔ لیکن یہ بڑی ایک عجیب ترمیم ہے۔ اس میں اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ لوگ جو ماضی میں عمران خان صاحب کی حکومت کے بھی ناقد تھے اور بھی بہت ساری چیزوں کے وہ نقاد تھے، لیکن اس رجیم کو، پی ڈی ایم کو، اسٹیبلشمنٹ کو، ان کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، وہ بھی ان کے لیے بھی خاموش رہنا بڑا مشکل ہو گیا۔ اور وہ جو اس کو بیان کر رہے ہیں، اب میں مخدوم علی خان صاحب ایک بڑے نون لائر ہیں، اور بہرحال بہت سارے جو انہوں نے کیسز لڑے ہیں وہ ہمیشہ حکومت کے ساتھ ایگزیکٹو کو انہوں نے ریپرزینٹ کیا، یہ ان کا استحقاق ہے، لیکن بیوٹیفلی انہوں نے ہمیشہ آرگومنٹ کیا۔ ان کی جو لاء کے حوالے سے جو ان کی سمجھ ہے اس پر کسی کو کوئی کبھی بھی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ ہاں، انہوں نے کیا رول پلے کیا ہے بڑے اہم قانونی آئینی پاکستان میں جب کرائسس آئے تو کس سائڈ پہ وہ کھڑے ہوئے، یہ ایک بحث اس پہ آپ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے جو لکھا آرٹیکل آج چھپا ڈان میں، اس میں انہوں نے کہا کہ میں یہ جو 27ویں ترمیم پر کوئی کمنٹ نہیں کر رہا، یہ میں کوئی بات نہیں کر رہا، اور سم ٹائمز ہم ایک ایسی سچویشن میں آ جاتے ہیں کہ آپ کے پاس الفاظ ہی نہیں ہوتے، تو میں یہ بیسیکلی اوبیچوری ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی، یہ ہے تعزیت نامہ۔ اوبیچوری ہوتی ہے، جو لوگ ہمارے جو دوست ہیں، کیونکہ بہت ہمارا جو لٹریسی ریٹ ہے اس میں تعزیت نامہ ہوتا ہے جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے، تو اخباروں میں جو پیس لکھے جاتے ہیں اس کی یاد میں، جہاں اس کی اچھائیاں برائیاں سب کا احاطہ کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں اوبیچوری۔ تو ابھی انہوں نے کہا سپریم کورٹ اب انتقال کر چکی ہے، کیونکہ اب سپریم کورٹ ریڈیوس ہو گئی ہے سپریم ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کے طور پر، اور اصل میں وفاقی آئینی عدالت جو ہے اس کے پاس اب سارا اختیار ہے۔ اور پھر انہوں نے اس میں بڑا دکھ سے یہ بات بیان کی ہے کہ عام آدمی کو جب پرابلم ہوتی تھی تو آرٹیکل 199 کے تحت جو چیف جسٹسز تھے ہائی کورٹس کے، وہ اس کو دیکھتے تھے، بینچز میں لگاتے تھے، لیکن اب تو یہ سب چلا جائے گا آئینی بینچ کے پاس، اس آئینی بینچ کے پاس جس کو لگاتی حکومت ہے۔ تو جو حکومت جس کو لگاتی ہے وہ کیا حکومت کے حوالے سے کسی کو انصاف دے گا؟ ایک تو یہ عدالتوں کا تو کریا کرم کر دیا انہوں نے۔ اچھا، اب اس میں سیرل المیڈا، وہ بھی ایک بڑے زبردست صحافی ہیں، اور اکثر و بیشتر خبروں کا وہ بنے رہتے ہیں مرکز، اور بے باک ہیں۔ تو انہوں نے جو لکھا ہے اپنا، جو میں ان کا ٹویٹ پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ جو گورنمنٹ ہے وہ ان کا بھی یہ کہنے کا مقصد تھا کہ یہ بالکل سارا معاملہ جو ہے یہ ختم ہو کے رہ گیا، اور اب جو سپریم اتھارٹی ہے وہ آ گئی ہے اس کے پاس، فیلڈ مارشل کے پاس، اور یہ جو پارلیمان ہے یا یہ جو حکومت ہے یہ ساری کی ساری اب یہ رپورٹ کرے گی فیلڈ مارشل کو۔ یہ انہوں نے ایک ٹویٹ لکھا ہے، اس میں بات کہی ہے۔ ایک اور بات جس پر لوگ بہت زیادہ بات کر رہے ہیں، سوال اٹھا رہے ہیں، وہ ہے استثناء۔ یعنی اس میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ جو امینڈمنٹ ہے اس میں کوئی عوام کی بھلائی کی کوئی بات نظر نہیں آ رہی، لیکن صرف ایک ایسا لگ رہا ہے کہ ہر بندہ سزا سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو استثناء دے رہا ہے۔ مثال کے طور پہ فیلڈ مارشل صاحب ساری زندگی جناب اب ان کو استثناء ہے، اور کوئی ان کے خلاف کرمنل کارروائی نہیں ہو سکتی، وہ ساری زندگی وردی پہنے رکھیں گے، اور ان کا اگر کوئی ان کو ہٹا، اب وزیر اعظم کو تو آپ عدم اعتماد کے ذریعے ہٹا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس 172 ووٹ قومی اسمبلی میں ہیں،
لیکن آپ فیلڈ مارشل کو نہیں ہٹا سکتے. فیلڈ مارشل کو آپ کو مواخذہ کرنا پڑے گا 2/3 اکثریت، جیسے آپ صدر پاکستان کو ہٹاتے ہیں. تو یہ کیا فیئر ہے؟ کس نے ہٹانا ہے؟ آپ نے جنگ جیتی ہے، اور آپ کی ایک اس لحاظ سے جو آپ کی فوجی جو کارکردگی ہے، پوری قوم آپ کو دیکھتی ہے اس نظر سے، تعریف کرتی ہے آپ کی کہ آپ نے اپنا فرض پوری طرح نبھایا. اس میں تو کوئی گھبراہٹ کی مجھے نہیں سمجھ آتی کوئی بات ہے. دوسری طرف مجھے لگتا ہے کہ یہ جو لوگ امنڈمنٹ لے کے آ رہے ہیں، یہ شاید فیلڈ مارشل کے لیے بھی پرابلمٹک یہ بات ہو. وہ کیسے اس کو ڈیفینڈ کریں گے؟ سولجر آدمی ہیں، لڑنے والے. تو یہ جو کر رہے ہیں، اب دیکھیں نا، انہوں نے صدر صاحب نے اپنے لیے کیا مانگا ہے. یعنی عوام کی جو پارٹی ہے، جو کہتی ہے، جس کا نام ہے پاکستان پیپلز پارٹی، بھٹو پھانسی لگ گیا لوگوں کے لیے، بے نظیر شہید ہو گئی، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں صدر نہ بھی رہوں تو بھی میرے خلاف کیس نہیں ہو سکتا. اب یہ اس میں پتہ نہیں مجھے عوام کی کیا خدمت ہے. یعنی بھائی آپ کی کتنا، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، یہاں پر اگر آپ لکھوا بھی لیں کہ آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی، تو کیا آپ کب تک آپ زندہ رہیں گے؟ کیا آپ ہوگا؟ مطلب ایک عجیب سی بات ہے. اچھا، ان کو دیکھے دیکھی میں آپ کو بتاؤں، شہباز شریف صاحب کے ساتھیوں نے بھی اپنی یہ بیچ میں ایک دم لگا لی ہے کہ وزیر اعظم کو بھی استثناء ہونا چاہیے، ان کے خلاف بھی. اب آپ مجھے بتائیے، اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ملک، اور مجھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ رہے ہیں کہ اگر چولا ان کا قمیض اگر لمبی ہو گئی ہے تو سوال ہوتا تھا کہ یہ کہاں سے آپ کو کپڑے ملے، اتنا حصہ کہاں سے ملا آپ کو کہ آپ نے اتنا لمبا قمیض بنا لیا. تو فرماتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جواب دیتے ہیں اس کا، اور کہتے ہیں کہ یہ بچے نے کپڑا مجھے دے دیا تو اس سے یہ لمبا کپڑا میں نے اپنے لیے سلوا لیا. اکاؤنٹیبلٹی خلیفہ وقت سے پوچھا جا سکتا ہے. زرداری صاحب اگر ہٹ جائیں تو بھی نہیں پوچھا جائے گا. شہباز شریف صاحب سے تو پوچھا ہی نہیں جائے گا. ظاہر ہے اتنے بے نامی اکاؤنٹ، اربوں روپے کے وہ سارے کیس ختم کر لیے، تو اب وہ اب ڈر ہے اس بات کا کہ بس ہمیں بس استثناء مل جائے، ہم سے کوئی پوچھ نہ سکے. تو اس میں جو نجم سیٹھی صاحب ہیں، اب آپ کو پتہ ہے وہ کن کے ماؤس پیس ہیں، کن کے وہ بندے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی یہ بات بڑی زبردست ہو گئی. اب یہ عمران خان کو اگر چھوڑ بھی دیں تو عمران خان کیا کر سکتا ہے؟ نہ وزیر اعظم کے خلاف، یعنی اگر ترمیم پاس ہو جائے، نہ وزیر اعظم کے خلاف کوئی کیس کر سکتا ہے، نہ صدر کے خلاف کوئی کیس کر سکتا ہے، نہ فیلڈ مارشل کے خلاف کوئی کیس کر سکتا ہے، نہ ان کو اقتدار سے ہٹا سکتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ساری زندگی کا انہوں نے بندوبست کر لیا. اب اس کے بعد یہ بڑی زبردست بات ہے کہ آ جائیں آپ عمران خان کو چھوڑ دیں. تو یہ جو ساری آئینی ترمیم ہے، اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ بس سزاؤں سے بچنا، اپنے آپ کو استثناء دینا، اور لبادہ یہ پہنانا کہ یہ عوام کی خدمت ہے. عوام کی مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ عوام کی کون سی خدمت ہے اور کیسی خدمت ہے. اور لیکن چلیں، اب مجھے اچکزئی صاحب بھی نظر آئے ہیں، اور علامہ راجہ ناصر عباس بھی، کہ وہ اس تحریک کے، اس آئین کے، اس امینڈمنٹ کے خلاف ہیں، تو تحریک چلائیں گے. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن بہرحال آج جو صورتحال ہے، جو لوگ ماضی میں اس اسٹیبلشمنٹ کے، حکومت کے، ان کے حمایتی رہے، ان کے لیے بولتے رہے، آج وہ بھی اس ترمیم کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے، اور ایکسکیوز می، بس خاموش ہیں. اور وہ کہتے ہیں بس دیکھتا جا اور شرماتا جا.